بڑے پیر صاحب کے نام کی کوئی بدعت انجام دیتے ہیں، بڑے پیر صاحب، اب اس سے بڑے اور کون ہیں واللہ اعلم۔ اچھا ہے بھی کون؟ ایک عالم دین، ایک دین اسلام کا بہترین عالم، فقیہ، جو اپنے وقت کا، اپنے زمانے کا دین کی خدمت کر کے گزرا۔ ایک انسان اگر اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی امید پر کوئی عمل انجام دیتا ہے تو اس کی دلیل کہاں سے لینی چاہیے اس کو؟ قرآن مجید سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے۔ اگر تو کوئی ایسا عمل جس کے کرنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دیا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی اجازت نہ دی ہو کہ اس کے سامنے، یعنی آپ کے سامنے کوئی عمل کیا گیا اور آپ نے اجازت نہ دی ہو، اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے کوئی بات ایسی نہ موجود ہو، پھر وہ عمل انجام دیا جا رہا ہے اور دین کے نام پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یا آپ کی امتیوں میں سے کسی ولی کے نام پر، وہی چیز بدعت کہلاتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جب دین کو مکمل کر دیا تو پھر وہ اعمال کہاں سے آپ لے کر کے آئے جس کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں نہیں ہے، جس کا ثبوت صحابہ کرام کی زندگی میں نہیں ہے؟ اور اگر تو وہ عمل خیر کا عمل ہوتا، بھلائی کا کام ہوتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اس بھلائی سے محروم رہ گئے، صحابہ کرام اس بھلائی سے محروم رہ گئے جو بھلائی آج آپ انجام دینے لگے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس امت نے اسلام کے چہرے کو بگاڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ اس امت میں جو امت محمدیہ کہلائی، امت اجابت کہلائی، اس امت کے اعمال آج ایسے ہیں، حرکات ایسے ہیں کہ مہینے گن لیجئے 12، لیکن ان کے بدعات و خرافات کے انجام دینے والے جو امور ہیں وہ نہ جانے کتنے نکل آئیں گے۔ کوئی مہینہ آتا ہے کوئی بدعت انجام دینے لگتے ہیں، کوئی مہینہ آتا ہے کوئی بدعت انجام دینے لگتے ہیں، ہر مہینے سے متعلق نہ جانے کیا کیا چیزیں بنا کر کے رکھے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہوا کہ جیسے ہندوانہ رسم و رواج میں ان کے آئے دن تہوار اور فیسٹیولز اور ان کے دھارمک چیزیں آتی رہتی ہیں اور لوگ کرتے رہتے ہیں، انجام دیتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں نے ایسے ایسے اعمال انجام دیے اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید پر، اور ثواب کی امید پر انجام دیا جانے والا عمل اگر تو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، وہی تو ہم بدعت کہتے ہیں، اور اسی کو لوگ سمجھتے کہ یہ اولیاء اللہ کے دشمن ہیں۔ اولیاء اللہ کون ہوتے؟ اللہ رب العالمین نے اس کی بھی تعریف قرآن کے اندر بیان کر دی ہے، سورۃ یونس میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اولیاء وہ ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، جنہوں نے ایمان لایا اور تقوی اختیار کیا، وہ سب کے سب اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کسی کا نام لے کر کے مینشن کر کے نہیں ذکر کیا کہ وہ فلاں شخص ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے، وہ فلاں صاحب ہے تو وہ اللہ کے ولی ہے۔ اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، خوف کھانے والا ہر ایک بندہ، ہر ایک خاتون اللہ رب العالمین کے اولیاء میں شامل ہے۔ اولیاء سے محبت کا طریقہ اور انجام تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو نیک اعمال اور جو تعلیمات خیر کے کتاب و سنت سے ثابت شدہ تعلیمات ان کی زندگی سے یا ان کی زبان سے نکلے ہوئے ان تعلیمات پر عمل کیا جائے، نہ کہ ان کی محبت میں آ کر کے ایسے اعمال اور حرکات انجام دیے جائیں جس کا تعلق دین سے نہیں ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ربیع الثانی میں جو کہ آپ کا یہ مہینہ اینڈنگ پہ ہے، تقریباً آج 24 ربیع الثانی ہے، ربیع الاخر کی 24 تاریخ ہے۔ ربیع الثانی کے مہینے میں ہمارے مسلمان بھائی اپنے ایک ایسے ہی بنی بنائی چیزیں ہیں جو کرے جا رہے ہیں۔ آج بڑے پیر صاحب کے نام کی کوئی بدعت انجام دیتے ہیں، بڑے پیر صاحب، اب اس سے بڑے اور کون ہیں واللہ اعلم۔ اچھا ہے بھی کون؟ ایک عالم دین، ایک دین اسلام کا بہترین عالم، فقیہ، جو اپنے وقت کا، اپنے زمانے کا دین کی خدمت کر کے گزرا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی کتابیں پڑھیے اور ان کی جو تعلیمات ہیں ان کو آپ دیکھیے تو بندہ پکا وہابی نظر آئے گا۔ میں اس لیے یہ لفظ استعمال کرتا ہوں کہ جب ایسے الفاظ جب بولا جاتا ہے کہ اولیاء اللہ کے نام پر یہ سب آپ حرکتیں کرتے، کام کرتے، تو بولنے والوں کو سیدھا ایک ٹائٹل دیا جاتا ہے کہ بندہ وہابی ہے۔
یہ اولیاء اللہ کا گستاخ ہے، یہ رسول کو نہیں مانتا۔ ہم ممبروں پہ چڑھ کر کے، ہم ممبروں پہ کھڑے ہو کر کے بکواس کرتے ہیں، کتاب اور سنت ہم نہیں پیش کرتے، ہم قصے اور کہانیاں سناتے ہیں۔ ہم نے اگر کسی ایک محدث کی آج تک کہانی سنائی ہو تو بتائیں، کیا آپ نے فلاں محدث کے بارے میں پورا خطبہ ہی نکال دیا تھا؟ اللہ کے کسی ایک بندے کے بارے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ ہے جو ہمارے لیے قدوہ اور اسوہ اور نمونہ ہے۔ اگر ہم ان کو نہ بیان کریں تو بیان کریں گے کس کو؟ ہم نے اپنا امام تو ان کو مانا ہے، ہم نے اپنا قدوہ اور اسوہ اور نمونہ اور آئیڈیا تو ان کو مانا ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور کہا کہ محبت کرتے ہو، اس محبت کی دلیل لوگوں سے پوچھ لو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ محبت کے دعوے دار اپنی شکل و صورت کو دیکھیں، نبی سے محبت کے دعوے دار اپنے چال ڈھال کو دیکھیں، نبی سے محبت کے دعوے دار اپنے اعمال اور حرکات کو دیکھیں۔ اگر ان کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے مطابق ہے پھر میں مانوں گا کہ ہاں آپ واقعتاً عاشق رسول ہیں، محب رسول ہیں۔ لیکن اگر آپ کا عمل، آپ کے حرکات، آپ کی چال ڈھال، آپ کی شکل و صورت اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور طریقہ اور نمونہ کے مطابق نہ ہو، آپ چلاتے رہیے، آپ بولتے رہیے، بینر لے کر کے دوڑتے رہیے، آپ عاشق رسول اور محب رسول نہیں کہلا سکتے۔ اطاعت و فرما برداری کی کسوٹی قرآن اور احادیث پر عمل کرنے والا بندہ یہ کھل کر کے کہہ سکتا ہے کہ زندگی میں ہم نے اسوہ اور نمونہ اور آئیڈیل تو ایک کو مانا ہے۔ اگر میں اپنی زبان سے ذکر کروں گا تو کہوں گا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم اس شخصیت کی اور اس ذات اور ہستی کی بات کرتے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ ہم تذکرہ تو ان کا کرتے ہیں، ہم باتیں تو ان کی کرتے ہیں جن کے طریقے کو اپنا کر کے ایک بندہ جنت میں داخل ہو سکتا، اور اگر اس کا طریقہ ٹھکرا دیا تو پھر اس دنیا میں عمل کر کر کے تھکا ہارا کل قیامت کے دن حاضر ہوگا۔ لیکن حالت یہ ہوگی، اللہ رب العالمین نے سورۃ الکہف میں فرمایا قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں ایسے لوگوں کے بارے میں جو عمل کے اعتبار سے، عمل کرنے والا بندہ عمل کے اعتبار سے، ایسا نہیں تھا کہ ناکارہ یہاں سے گزر گیا، وہ کچھ عمل ہی نہیں کرتا تھا، عمل کرنے کے اعتبار سے سب سے گھاٹے میں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، اس دنیاوی زندگی میں جو کچھ بھی اس کی کوششیں کی، عمل کے اعتبار سے جو کچھ اس نے انجام دیا، سب کے سب برباد ہو گئے، کاروں تک برباد ہو گئے۔ وجہ کہ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ لوگ عمل تو کرتے تھے اور خود میں مگن اتنا تھے، سوچتے تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں بس وہی صحیح ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، اور اسی خام خیالی میں مبتلا ہو کر کے عمل کر کر کے تھک گئے۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، اس دن عمل کر کے آنے والے تھکے ہارے آئیں گے، لیکن انجام کیا ہوگا؟ جہنم میں داخلہ۔ ایسے لوگ کون ہوں گے؟ جو شریعت کے مطابق نہیں، اپنے منمانی شریعت سے ہٹ کر کے بدعات و خرافات کو انجام دینے والے لوگ، دین کے نام پر نت نئے بدعتیں ایجاد کر کے مگن رہنے والے لوگ، اور ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بندہ اس کو برا نہیں سمجھتا ہے۔ قرآن اٹھائیے سورۃ النوح میں اللہ رب العالمین نے پنجتن پاک کا ذکر کیا ہے، اور وہ پنجتن پاک نوح علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ آج ہمارے بھی لوگوں کے پنجتن پاک بنے ہوئے ہیں، ذرا دیکھیے، ترشول نما کیسا بنا ہوا ہے؟ ترشول نما۔ کیا نہیں ہم نے اپنا لیا، کیا نہیں اپنایا، یہ تو سوچو۔ اگر کوئی اپنے بتوں پہ چنریاں ڈالتا ہے تو ہم نے مزاروں پہ چادریں ڈالنا شروع کیا ہے، کوئی پرساد بانٹتا ہے تو ہم نظر و نیاز کے نام پہ وہ فلاں بابے کا یہ نیاز ہے، یہ کھا لو ذرا۔ کوئی اپنے مندروں سے لا کر کے دھاگے باندھتا ہے اپنے ہاتھوں اور پیروں میں اور گلوں میں، اور نہ جانے کہاں کہاں لٹکاتا پھرتا ہو، کیا کیا منتیں مان کر کے ہم مزاروں سے لالا کر کے دھاگے باندھتے پھرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی جن کو کہ ابھی ذرا کھل کر کے زندگی جینے کو کی توفیق ملنی چاہیے تھی، ماں باپ نے ان کو ایسا بنا دیا کہ کہاں کہاں تعویذیں لٹکے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سب وہی اعمال ہیں کہ ہم نے غیروں سے اپنایا۔ کوئی جاگرن اور کیرتن کر رہا ہوتا ہے تو ہم قوالیوں کے نام پہ باباؤں کے عرس منا رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارے اعمال اور حرکات انجام دینے والے آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہلاتے، اپنے آپ کو کتاب و سنت سے جوڑتے ہیں،
اگر تو یہ اعمال کتاب و سنت سے ثابت ہوتے تو قرآن اٹھا کر کے بتا سکتے تھے اور احادیث نبویہ کھول کر کے اعلان کر کے کہہ سکتے تھے، لیکن جب دلیلیں نہیں ملتی تو گالی سے بات کریں گے اور الزام لگائیں گے کہ یہ گستاخ ولی ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں، یہ صحابہ کو نہیں مانتے، یہ اولیاء اللہ کو نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا ولی ہر وہ بندہ ہے جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہو۔ اگر ایک شراب پی کر کے بھی توبہ کر لے اور نیک اعمال انجام دینے لگے، میں کہوں گا کہ وہ بھی اللہ کا ولی ہے۔ اللہ رب العالمین کو وہ بندے پسند ہیں جن کے اعمال کتاب و سنت کے مطابق ہو، جن کا اعمال بہت زیادہ ہو، وہ بندے پسند نہیں ہیں اگر تو کتاب و سنت کے مطابق ان کا عمل نہیں ہے تو۔ سورۃ الملک کی آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ قرآن کے اور دیگر مقامات پر اللہ رب العالمین نے یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، کس لیے؟ تاکہ وہ آزمائے تمہیں کہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ اللہ رب العالمین کو کثرت عمل مطلوب نہیں ہے۔ آپ عمل کر کر کے تھکے ہارے جائیں گے، لیکن اگر آپ کا عمل کتاب و سنت کے مطابق نہیں تھا وہ ویلڈ نہیں ہے اللہ رب العالمین کے سامنے۔ لیکن اگر تھوڑا سا عمل ہوگا اور عمل میں مخلص ہوں گے آپ، ریاکاری سے پاک صاف، بدعت و خرافات سے پاک صاف، شرک سے پاک صاف، پھر وہ عمل اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کی نجات کا ذریعہ ضرور بنے گا، ضرور بنے گا۔ اللہ کی ذات سے امید رکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، لیکن ان احادیث کی بنیاد پر آپ عمل سے پیچھے نہ ہو جائیے کہ ایک بندہ نے زندگی میں شرک تو نہیں کیا، گناہ ڈھیر سارے کر لیے تھے۔ اللہ رب العالمین ایسے بندوں کی بھی مغفرت ضرور فرمائے گا، لیکن بندہ جری نہ ہو جائے گناہوں پر، بہادر نہ ہو جائے گناہوں پر، گناہ کر کر کے یہ نہ سوچے کہ ارے میں نے شرک تو نہیں کیا ہے، کیا ہوا گناہ کر لیا تو۔ سوچئے نا کس کی نافرمانی کرتے ہیں آپ یہ الفاظ استعمال کر کے، کس ذات کی توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پیش کی جاتی ہو اور آپ کا عمل اس کے خلاف ہو، آپ کے منہ پہ تماچا نہیں ہے تو یہ کیا ہے کہ قرآن کچھ کہتا ہے، آپ عمل کچھ کرتے ہیں، حدیثیں کچھ کہتی ہیں، آپ کا عمل کچھ اور ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہم نے کہا کہ ہمارے مسلمان بھائیوں نے بدعت و خرافات کے نام پہ بڑی بڑی کتابیں لکھی جا چکی کہ مسلمانوں نے کن کن بدعتوں کو ایجاد کر دیا ہے، لیکن ابھی جو یہ حالیہ واقعہ کہ جو ہمارے مسلم بھائیوں کے یہاں یہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں، ترشول نما ہمارے پاس بھی پنجتن پاک کے نام پہ بنا ہوا ہے، اور عجیب اتفاق ہے، کسی زمین کو قبضہ کرنا ہونا وہاں لے جا کر کے گاڑ دو لے جا کر کے، اور اس کے بعد لڑائی بھیڑائی جو کرنی ہوگی اس کے نام پہ سب کچھ کرنے کو تیار، کون اکھاڑ لے گا دیکھ لیں گے، اور نعرہ لگائیں گے یا علی توڑ دے دشمن کی نلی۔ اب وہ کون سی نلی ہوتی ہے اللہ اعلم۔ یہ الفاظ ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں کی جانب سے، اللہ کو نہیں پکاریں گے۔ کبھی ایسے لوگوں سے یہ سنے کہ یا اللہ المدد، کیا پکارتے؟ یا غوث المدد، وہی بڑے پیر صاحب کا نام، اور کتنے توہین کے ساتھ نام لیتے۔ ہم تو کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ہم ان کو عالم مانتے ہیں، ان کی کتاب اٹھائیے غنیۃ الطالبین، پتہ چلے گا ان کی نمازیں کیسی تھیں، ان کی تعلیمات کیا ہیں۔ اور جب یہ پیش کرتے ہیں ان کے سامنے تو کہتے ہیں کہ صاحب ہم ان کو روحانی پیشوا مانتے ہیں، روحانی پیشوا، ہمارا اور ان کا تعلق روح سے ہے، بس عمل نہیں دیکھیں گے ہم ان کا۔ عمل میں وہ سنت کے مطابق عمل کرنے والے، سنت کے مطابق ان کے اعمال کو دیکھ لیجیے۔ حتیٰ کہ انہوں نے ایک خاص فقہ کے تعلق سے، جس کو فقہ حنفیہ کہتے ہیں، ان کے ماننے والوں کو مرجیہ تک کہا ہے۔ مرجیہ ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کی زندگی میں اگر ایمان ہے نام کا تو عمل سے کوئی مطلب نہیں، عمل کرو نہ کرو چلتا، اللہ رب العالمین سے امید لگا کر کے بیٹھے رہو، ممکن ہے بیڑا پار ہو جائے گا۔ ایسے لوگوں کو کہا کہ گمراہ فرقے ہیں۔ اور ایسے شخصیت کے بارے میں بڑے پیر صاحب کے نام پہ یہ ساری چیزیں آج ہمارے مسلمان بھائی کرتے ہیں۔ کب؟ ربیع الثانی کی ربیع الاخر کی 11 تاریخ کو۔ کیوں میرے اسلامی بھائیوں، کیوں یہ ساری چیزیں ہم نے ایجاد کر لی؟